بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس اسٹوڈینٹس۔ اسباق کے حوالے سے اب تک آپ کے 3 اسباق ہو چکے ہیں۔ پہلے جو 2 سبق تھے کہلی اور شاعروں کے لطیفے، ان کو بخوبی آپ 8 کلاس میں پڑھ کر آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود 9th کلاس میں بھی ہم نے ان کی دہرائی کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو سبق ہے 9th کلاس کے حوالے سے آپ کے لیے نیا ہے، امتحان۔ اس حوالے سے بھی ہم نے اس پر مکمل کام کر لیا ہے۔ اب چوتھا سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور، یہ ہمیں کرنا ہے، لیکن میں یہاں پر چاہ رہی ہوں کہ ہم تھوڑا سا سٹاپ کر لیں اسباق کو، نظم غزل کو، اور آگے کا تھوڑا گرامر ورک کر لیں، یعنی اردو اے اور بی آپ کا اکٹھا ہی ہے تو ہم تھوڑا سا خطوط کر لیتے ہیں آج، ٹھیک ہے۔ خطوط آپ کے 5 ہیں۔ پہلا ہے والد کے نام امتحانی کامیابی، نہایت ہی آسان ٹاپک، اور آئی تھنک 5th کلاس سے آپ لوگ یہ کرتے آ رہے ہیں اور آپ نے 8 کلاس میں اس خط کو کر رکھا ہے۔ دوسرا ہے ہمسائے کے نام موسیقی کی آواز مدھم رکھنے پر خط، یہ بھی آپ نے 8 کلاس میں بخوبی کر رکھا ہے۔ 3 اگلے جو خط ہیں وہ آپ کے لیے نیو ہیں 9th کلاس کے حوالے سے۔ پہلا ہے والدہ کے نام ہاسٹل کی زندگی ناپسندیدہ قرار، دوسرا ہے چچا کے نام تحفے کی وصولی پر اظہار تشکر، اور تیسرا ہے، ویسے تو یہ 5واں ہے لیکن تیسرا ہے دوست کے نام جس میں یہ ذکر ہو کہ آپ کی حاضر دماغی کی وجہ سے کوئی حادثہ ہونے سے بچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا 2 خط آپ لکھیں گے، ایک ہاسٹل کی زندگی والا اور دوسرا چچے کے نام تحفے کی وصولی پر اظہار تشکر کا۔ ذرا پیٹرن دیکھ لیں آپ، یہ دیکھیں لوز شیٹ پر آپ کا کام چل رہا ہے۔ فرسٹ مارجن لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کی، اس کے اوپر میں نے کچھ نہیں لکھا، لیکن آپ نے لکھنا ہے ڈے اور مہینے کا نام اور سبجیکٹ کا نام، اور پھر ڈیٹ ڈے سب کچھ مینشن کرنا ہے آپ نے۔ پہلی لائن دیکھیں خط لکھا ہوا ہے مارجن لائن کے ساتھ، اس کے بعد تفصیلیے کا سائن ہے، پھر اسے اگلی لائن پہ عنوان ہے، اور پھر تفصیلیے کا سائن ہے، اور تفصیلیے سائن کے بعد جو عنوان کا نام آپ نے لکھ دینا ہے، عنوان لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو عنوان لکھا ہے یہ بار بار میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام آپ 8 کلاس میں کر چکے ہیں، یہ صرف آپ کو فرضی دکھایا جا رہا ہے مثال کے طور پہ، جبکہ آپ نے یہاں پہ نئے خط کا عنوان لکھنا ہے ہاسٹل کی زندگی ناپسندیدہ قرار، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں امتحانی مرکز کے بعد کمرہ امتحان نہیں لکھنا، آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے، اس کے بعد کوئی کوما نہیں ہے، کوئی ختمے کا سائن نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ کوئی سائن نہیں، نیچے ڈیٹ دیکھیں جو ہے انگلش میں نہیں لکھی، نہ ہی آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اسی لینگویج میں آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد پیاری امی پیارے ابا کچھ بھی آپ جو لکھیں گے جو آپ کا ٹاپک ہوگا اس حوالے سے، پھر آپ کا فجائیے کا سائن ہے، اسٹک پوائنٹ، پھر اس کے بعد السلام علیکم کے بعد ختمے کا سائن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں باتیں آپ نے لائن کے بالکل سینٹر میں لکھنی ہے، پھر کہیں پہ کوئی لائن اسکپ نہیں کی گئی اور نہ آپ نے کرنی ہے۔ کے بعد عرض ہے پر غور کریں کہ یہ مارجن لائن کے ساتھ سے شروع ہے، یہ بھی درست ہے، اور یہاں پر آپ 1 فنگر کا گیپ دے کر بھی لکھیں گے تب بھی درست ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن صرف 1 فنگر کا گیپ۔ اس کے بعد ختمہ دیکھ لیں، خط کا اینڈ دیکھ لیں کہ جو پیج ہے اس کو فولڈ کر کے ایک لائن سی شو ہو رہی ہے، اس لائن پر 1 فنگر کا گیپ دیتے ہوئے، صرف 1 فنگر کا گیپ دیتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے والسلام آپ کی بیٹی حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، باقاعدہ آپ نے نام نہیں لکھنا، نہ آگے جماعت لکھنا ہے، آپ کو اسکول میں نہیں لکھ رہے ہیں، آپ اپنے ریلیٹیوز کو لکھ رہے ہیں، تو آپ نے صرف اتنا ہی لکھنا ہے۔ اب آ جائیں کہ آپ کیا لکھیں گے، کیا لکھیں گے خط نمبر 3 پہ جو آپ کا پہلا خط ہے والدہ کے نام ہاسٹل کی زندگی ناپسندیدہ قرار، اس میں آپ لکھیں گے کہ آپ کو ہاسٹل میں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور آپ اللہ کی شکر گزار ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کے شوق کو پورا کیا اور آپ کو ہاسٹل میں داخلہ لے دیا، لیکن جو آپ زندگی ہاسٹل کے بارے میں سوچتے تھے ویسی زندگی وہاں پر نہیں ہے، ویسا تقریباً کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کمرہ آپ کو رہنے کے لیے دیا گیا ہے وہ نہایت چھوٹا سا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ 5 لڑکیاں رہتی ہیں جو کہ نہ تو آپ کی ہم جماعت ہیں اور نہ ہی آپ کی ہم عمر ہیں، اور انتہائی شوخ طبیعت کی مالک ہیں۔ جب بھی آپ کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کو تنگ کرتی ہیں، آپ کی چیزیں چھپا لیتی ہیں، ڈھونڈنے پر وہ ہنستی ہیں، اور جب آپ پڑھنے لگتی ہیں تو ریڈیو اونچی آواز میں لگا لیتی ہیں یا خود گانا گانے لگ جاتی ہیں، تو اس ماحول میں آپ اپنی پڑھائی کا جو معیار ہے برقرار نہیں رکھ سکتی، تو اب وہ آپ اپنے والدین سے ایکسکیوز کرتی ہیں کہ آپ گھر کے پاس کسی ادارے میں میرا داخلہ کروا دیں تاکہ وہاں سے میں روز گھر آ سکوں،
اور اس طرح سے آپ یہ سارا کچھ اس میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، چچا کے نام تحفے کی وصولی پر اظہار تشکر، یہ بھی میرا خیال ہے آپ نے 1-2 دفعہ کیا ہوگا پہلے پچھلی کلاس میں۔ اس میں بھی یہی ہے کہ آپ پاس ہوئے ہیں اور آپ کو تحفے میں انہوں نے گھڑی بھیجی ہے، اور گھڑی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے وہ آپ شو کریں گے خط میں، کہ آپ کو وقت کا احساس دلاتی ہے۔ اس سے اچھا کوئی اور تحفہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ سوچتے ہوئے آپ اس میں ان کا شکریہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 خط آپ کا ہوم ورک ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسرا خط بھی ہم نیکسٹ لکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ دیکھتے ہیں، سبق پہ آتے ہیں یا کہ آرائز کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔